بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 880 کے دوستوں کی خدمت میں فیض الحسن نسیم پاکستان کے قیام کے 76ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے ساتھ حاضر ہے۔ اور جناب، آج 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے۔ ہم نے گزشتہ سال 75ویں سالگرہ کے موقع پر اپنی ایک ویڈیو میں اس بات کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، بلکہ 2 ویڈیوز ہم نے بنائی تھی اس حوالے سے۔ گزشتہ 75 سالوں میں پاکستان نے کیا کھویا، کیا پایا۔ آج ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ آج ہم کچھ اور باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، اور یوں سمجھیے یہ دل کی باتیں ہیں۔ پاکستان بنے 76 سال ہو گئے۔ بدقسمتی سے ہم ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکے۔ کہیں ہم صوبائی بنیادوں پر تقسیم ہیں، کہیں لسانی بنیادوں پر تقسیم ہیں، کہیں ذات پات اور برادریوں کی بنیاد پر تقسیم ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم بحیثیت قوم ہم پاکستانی ہیں۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ ہم ابھی تک کچھ ایسی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر کچھ دوستوں کی ایک تفصیلی بحث دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور وہ بحث اس حوالے سے تھی کہ پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا۔ میں اپنے دوستوں کو مختصراً اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت واضح طور پر ہم 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ بنا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں اسلام کا نفاذ کیا جائے گا، اسلامی نظام ہوں گے اور زندگی اسلامی اصولوں کے تحت گزاری جائے گی۔ جبکہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ایک سامراجی سازش کے نتیجے میں وجود میں لایا گیا، اور اس کی کڑیاں نوآبادیاتی نظام سے ملتی ہیں، اور اس میں شاید سامراج کا کوئی بہت بڑا مقصد چھپا ہوا تھا، اس لیے پاکستان قیام میں آیا، اور پھر بات ہوتی ہوتی کہیں کی کہیں پہنچ جاتی۔ میں آج دوستوں سے اس حوالے سے گزارش کرنے لگا ہوں۔ علمی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ یہ بحث کچھ فائدہ مند ہو، اور اس سے کچھ تجزیہ کیا جا سکے، کوئی نتیجہ نکالا جا سکے کہ پاکستان کیوں بنا تھا، کس لیے بنا تھا، کیا واقعی پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ بنا تھا، یا پاکستان کسی سامراجی نوآبادیاتی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ لیکن اب وطن بن گیا ہے، یہ وطن وجود میں آ گیا ہے، اسے بنے ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں۔ اس علمی بحث کا سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم پر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ مجھ سے اگر پوچھیں تو میں گزارش کروں کہ اس حوالے سے نقصان تو ہو سکتا ہے، ذہنوں میں منفی رویہ جناب لے سکتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے جو مثبت رائے آنی چاہیے تھی وہ نہیں آتی۔ اس بحث کے نتیجے میں ہم ایک ایسی الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان سامراج نے بنایا تھا تو کیوں بنایا تھا، خدا نخواستہ اگر سامراج نے بنایا تھا، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی سامراجی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ میں اس حوالے سے ایک گزارش آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس بحث کو چھوڑیے، میں فی الحال اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت عالم فاضل لوگ ہیں، میں بہت کم علم آدمی ہوں اس حوالے سے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ پاکستان کیا اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ وجود میں آیا تھا، یا پاکستان کسی سازش کے نتیجے میں جنم لیا تھا پاکستان نے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ذرا بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اب پاکستان بننے کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا۔ میں اپنی ذات کو اگر سامنے رکھ کے اس سوال کا جواب ڈھونڈوں تو مجھے تو پاکستان کے بننے کے بہت سارے فائدے حاصل ہوئے۔ یقین مانیے، میں ذاتی مثالیں بالعموم پیش کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں اگر اپنی زندگی کا، اپنے ماضی قریب کے آباء و اجداد کی زندگیوں سے ایک تقابلی جائزہ لوں تو میں تو ان کے مقابلے میں الحمدللہ بہت بہتر صورتحال میں ہوں، اور جس بہتر صورتحال میں ہوں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ خطہ، یہ سرزمین، یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، جو اللہ کی ذات نے ایک بہت بڑے انعام کی صورت میں ہم لوگوں کو عطا کیا۔ ایک دو باتیں کر کے میں ذرا بات آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی مثال آپ یہ یاد رکھیے، میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں پر یہ بات، اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، وہ اپنی اپنی زندگیوں کا خود سے جائزہ لے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا واقعی سچ یہی ہے، یا اس میں کہیں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں۔ بالعموم میرے آباء و اجداد کو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ سب سے زیادہ اعلیٰ تعلیم اگر کسی کی تھی تو وہ میٹرک پاس، یا میٹرک سے ایک آدھ درجہ آگے کوئی پروفیشنل قسم کی ڈگری تھی اس کے پاس۔
اس مملکت خداداد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مجھے اس سے کہیں زیادہ تعلیم کے مواقع فراہم کیے، یعنی میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، یہاں تک کہ اسی مملکت خداداد کی وجہ سے مجھے امریکہ جیسے ملک میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، جو اگر یہ مملکت خداداد نہیں ہوتی تو میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے امریکہ میں جتنے عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا اپنی اعلیٰ تعلیم کے دوران، یقین مانیے بھارت سے جہاں پاکستان کی نسبت بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں، ایک بھی بھارتی مسلمان طالب علم ایسا نظر نہیں آیا جو اپنی مملکت کے وظیفے پر، سرکاری خرچے پر وہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے پہنچا ہو۔ اور یہاں تو میرے جیسے بے شمار لوگ تھے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری وظائف پر بیرون ملک گئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وطن واپس لوٹے۔ ایک بھی ہندوستانی مسلمان، کئی ملے، بہت اچھے ہندوستانی مسلمان بھائی ملے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی مملکت کے خرچے پر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پہنچا ہو۔ اور یہ ایک بہت بڑا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس مملکت کی وجہ سے مجھے عطا کیا، ایک بہت بڑا موقع تھا جو اللہ کی ذات نے مجھے عطا کیا اس مملکت خداداد کی وجہ سے۔ اسی مملکت خداداد کی وجہ سے میں یونیورسٹی سطح کے اساتذہ میں پہنچا، اور میں نے اپنے وطن کے بے شمار بچوں اور بچیوں کو تعلیم اور تحقیق کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی۔ پھر وہی بات، اگر یہ مملکت خداداد نہیں ہوتی میں شاید ابھی بھی کہیں گلیوں میں جھاڑو دیتا پھر رہا ہوتا۔ یہ موقع، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے مجھے عطا کیا کہ اللہ نے یہ سرزمین، ایک آزاد سرزمین مجھے دی، اور میرے لیے یہ مواقع فراہم ہوئے۔ یہی نہیں، میری اس مملکت خداداد نے جو کچھ بھی میری کنٹریبیوشن تھی، جتنا بھی میں اپنے میدان میں تعلیم اور تحقیق کے میدان میں کنٹریبیوٹ کر سکا، میری اس مملکت خداداد نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو سراہا، اور مجھے ایک اعلیٰ سول اعزاز پرائڈ آف پرفارمنس، پریزیڈنشل ایوارڈ فار پرائڈ آف پرفارمنس عطا کیا۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں تھیں، اسی سرزمین کی وجہ سے اللہ کی ذات نے۔ اب اگر میری وہ نئی نسل یہ سوچتی ہے کہ پاکستان سے باہر ان کے لیے کہیں مواقع موجود ہیں، تو یقیناً مجھ سے یا میری نسل کے لوگوں سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم انہیں پاکستان کی اہمیت سمجھا نہیں سکے، ہم ان کے دلوں میں پاکستان سے محبت کا وہ جذبہ اجاگر نہیں کر سکے جو ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ ساری باتیں کرتے ہوئے قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں رہنے کے مسائل نہیں ہیں، یا پاکستان میں رہنے والوں کے لیے زندگی آسان ہے۔ خاص طور پہ آج کل کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو زندگی واقعی بہت مشکل ہوئی ہے، لیکن یقین مانیے اس میں اس مملکت خداداد کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کے سبب ہم ان حالات کا شکار ہیں۔ اور جب میں اپنے اعمال کی بات کرتا ہوں تو کسی انفرادی حیثیت میں بات نہیں کر رہا ہوں، مجموعی طور پر ایک اجتماعی کیفیت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص بیٹھ کر سوچے کہ اس نے اس مملکت خداداد کو کیا دیا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ جہاں کہیں موقع ملا ہو ہم نے بھی اس مملکت خداداد کو اسی طرح سے لوٹا ہو جس طرح سے اس کو لوٹنے والوں نے لوٹا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی جہاں کہیں موقع ملا ہو بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے فرائض ایمانداری سے ادا نہ کیے ہوں؟ کہیں یہ بہت سارے سوال ہیں جن کے بارے میں بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے۔ سرزمین پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ بنا تھا یا نہیں بنا تھا تو جناب آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو آج بھی اس وطن میں پوری آزادی حاصل ہے، آپ مذہبی طور پر آزاد ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا تعلق اسلام کے کسی بھی فرقے سے ہو، آپ کو پوری مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کا تعلق کسی اقلیت سے بھی ہے تو بالعموم آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت سارے میرے دوست ایسے ہوں گے جو ان سوالوں کے جواب جن کے نہیں میں ہوں گے، اور مجھے اپنے ایسے دوستوں پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بھی دیانتداری سے ادا کی ہیں، انہوں نے اس مملکت کے بارے میں سوچا بھی، اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش بھی کی۔ لیکن یقیناً وہ بھی ہمارے ہی ہم وطن ہیں جنہوں نے کچھ دوسری طرح سے عمل کیا اور اس مملکت کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا، جنہوں نے اپنی ذات کو آگے رکھا، نہ وطن کا سوچا، نہ وطن کے رہنے والوں کا سوچا۔ تو ہمیں تو اجتماعی طور پر مل بیٹھ کر یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات کو کس طرح سے بدلا جائے، نہ کہ یہ کہ ہم اس وطن کے وجود کے بارے میں ہی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ اس وطن نے کسی سازش کے نتیجے میں جنم لیا تھا، یا یہ وطن کسی اور
نظریے کے تحت قائم ہوا تھا. جو بھی تھا یہ وطن ہندوستان کے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمان اس تحریک میں آگے پیش تھے، ان لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا جو انگریز اور ہندوؤں کے مشترکہ جبر کا شکار تھے، ان کے ظلم کا شکار تھے، اور انہیں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے اپنے نقطہ نظر سے، اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے زندگی گزار سکیں. اللہ نے ان کو یہ مملکت عطا کر دی. اب چاہے اس میں سامراج کا کوئی سازشی پہلو تھا یا نہیں تھا، میرا خیال ہے، میری گزارش یہ ہے اپنے ان دوستوں سے، اس قسم کی علمی بحث کو الگ بیٹھ کر کسی فورم پہ کر لیا کیجیے. سوشل میڈیا جیسے فورم پر یہ بحثیں فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گی، نہ ہی اس وطن کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی اس کے وطن کے رہنے والوں کو اس قسم کی بحثوں کا کوئی فائدہ ہوگا. آئیے مل جل کر اپنے لوگوں میں ایسے مثبت جذبات پیدا کریں، ابھاریں کہ جو اس وطن کے لیے کچھ سوچیں. یہ وطن بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تا قیامت سلامت رکھے. یہ وطن بن گیا ہے میرے اور میری آنے والی نسلوں کے لیے. اللہ کی ذات نے ایک جگہ ایسی عطا کر دی ہے کہ جہاں ہم اپنی مرضی سے ایک زندگی گزار سکتے ہیں. اب اس زندگی کو ہم نے آسان بنانا ہے یا ہم نے مشکل بنانا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ذرا یہ بھی سوچ لیجئے کہ سامراج کو سازش کرنے کا اختیار کس طرح سے حاصل ہوا. اگر آپ تاریخ پر جائیں تو تاریخ میں مملکتیں بنتی اور مٹتی رہتی ہیں. بے شمار مملکتیں تھیں جو بنی اور مٹ گئیں، لیکن بنیادی طور پر یہ تہذیبیں ہوتی ہیں جو جنم لیتی ہیں اور جو قائم اور دائم رہتی ہیں. اور ان تہذیبوں کے جنم لینے کا انحصار تو بہت مختلف عوامل پر ہوتا ہی ہے، لیکن ان کے قائم ہونے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس تہذیب کو فالو کرنے والے، اس تہذیب پر عمل کرنے والے، اس تہذیب کے تحت زندگی گزارنے والوں کا عملی کردار کیا ہے. ہمیں اپنی ذات کا ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کردار کے لحاظ سے اس مقام پر فائز ہیں یا نہیں ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ جو طاقتور ممالک ہوتے تھے وہ کمزور ممالک کو فتح کیا کرتے تھے، اور پھر فاتح مفتوح کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن مفتوح ہمیشہ وہی ہوتا تھا جو کردار کے حساب سے کمزور ہوتا تھا. آج اگر سامراج نے ہمارے اوپر قبضہ کر رکھا ہے یا سامراج ہمیں ڈکٹیٹ کرا رہا ہے اور ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ، میں معذرت کے ساتھ پوری عزت اور احترام کے ساتھ دست بستہ یہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کردار کے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اس مقام پر فائز نہیں ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہو اور ہم سامراج کا مقابلہ کر سکیں. ہمیں سچی بات ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اخلاقی طور پر اپنے آپ کو ایسا مضبوط بنانے کی ضرورت ہے کہ کل کسی سامراج کا ہمارے اوپر زور نہ چل سکے. جب ہی ہم سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے، جب ہی ہم اس کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکیں گے. بلا وجہ سامراج کو الزام دیتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. وہاں بہتری کی جو گنجائش موجود ہے وہ بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور یقیناً حالات تبدیل ہوں گے، لیکن یہ کوشش ہمیں ہی کرنا پڑے گی. تو بہت ساری مبارکباد. پاکستان کی 76ویں سالگرہ کے ساتھ ساتھ یہ گزارشات، یہ دل کی باتیں تھیں جو میں اپنے دوستوں سے کرنا چاہ رہا تھا. چلتے چلتے شاعر لکھنوی کا ایک خوبصورت سا ملی کلام ہے جو حبیب علی محمد نے اپنی آواز میں سہیل رانا کی موسیقی میں گایا تھا. مجھے بہت پسند ہے وہ. آپ دوستوں کے لیے اور اس وطن کے لیے میں اسے گنگنا رہا ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. فیض الحسن نسیم کو آئندہ ویڈیو تک دیجیے اجازت. انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نگارِ وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. ہو سکی تیرے رخ پر نہ قرباں اگر، اور کس کام آئے گی یہ زندگی
اپنے خون سے بڑھاتے رہیں گے صدا تیرے گل رنگ چہرے کی تابندگی جب بھی تیری نظر کا اشارہ ہوا جب بھی تیری نظر کا اشارہ ہوا تحفہ نقد جہاں پیش کر دیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے اے نگار وطن تو سلامت رہے سبز پرچم تیرا چاند تارے تیرے تیری بزم نگاری کے عنوان ہیں تیری گلیاں تیرے شہر تیرے چمن تیرے ہونٹوں کی جنبش پہ قربان ہیں جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی اپنی محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے اے نگار وطن تو سلامت رہے تیری عظمت تیری آبرو کے لیے اپنا تن اپنا من اپنا سر دیں گے ہم آنچ آنے نہ دیں گے تیری شان پر فتح و نصرت کی تجھ کو خبر دیں گے ہم کر کے اپنے لہو سے تجھے سرخ رو کر کے اپنے لہو سے تجھے سرخ رو تیرے دامن میں لال و گوہر دیں گے ہم تو سلامت رہے اے نگار وطن تو سلامت رہے مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم تو سلامت رہے اے نگار وطن تو سلامت رہے تو سلامت رہے امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے اور ہاں ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے یاد رکھیے علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی